وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا زرعی اصول کیا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا واحد دوست اور کارساز ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ میرا یہ قمیض لے جاؤ، سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہی فرما دیا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ قالوا تالله انك لفی ضلالك القدیم۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً آپ اپنی اسی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں۔ فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا
ربنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وہ بولے اے ہمارے باپ ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے بے شک ہم ہی خطا کار تھے. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزار ہاتھ سواریوں فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ یہیں قیام کریں. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا. اکثر مفسرین کے نزدیک اسے 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. سامعین کرام سورہ یوسف آیت نمبر 101 لفظی ترجمہ رب اے میرے رب قد آتیتنی من الملک یقیناً آپ نے دی مجھے بادشاہی وعلمتنی اور مجھے سکھایا تأویل الاحادیث باتوں کا انجام یعنی معاملہ فہمی حکمت کی باتیں. یہاں صرف خواب مراد نہیں ہے یہ نوٹ کر لیں سامعین کا. فاطر السماوات والارض اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن آپ مجھے مسلمان اسلام کی حالت میں یا مسلمانوں کی حالت میں مجھے وفات دیں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے صالحین کی ٹولی میں شامل کر دیں. سامعین اکرام حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہے
اور یہ تقریباً آخری جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس میں ایک دعا ہے، اور یہ دعا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اللہ، اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی اور معاملہ فہمی دی۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اچھی ہیں۔ معاملہ فہمی تو خاص طور پہ حکمت کی باتیں ہیں، لیکن جو بادشاہی ہے اس کو بس اتنا ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بادشاہی دی، تیرا شکر ہے، لیکن دعا کس چیز کی کر رہے ہیں سامعین کرام؟ اور یہ ان کے اقتدار کے عروج کے دن ہے۔ یہ اپنے اقتدار کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہے، بلکہ جو دعا کر رہے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے آئی گئی، آپ نے ترجمہ بھی سن لیا کہ ایک دعا ہے، یعنی ایک دعا ہے، اس کے دو حصے ہیں، توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، کہ آپ مجھے موت جو ہے مجھے مسلمان کی حالت میں میری موت آئے، یہ میرے لیے بڑی کامیابی ہے، اور صالحین کی ٹولی میں میرا شریک، مجھے شریک کر لیں، مجھے شامل کر لیجیے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ سامعین اکرام، اس کا پہلا حصہ جو ہے اس دعا کا، وہ اس کا تعلق جو ہے دنیا اور آخرت سے ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو میرا دوست ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور یہ سامعین اکرام، یہ احساس جو ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس اور اس کی جو ولایت کا احساس جو ہے، ولی ولایت، یعنی اس کی دوستی جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے سامعین اکرام مومنوں سے دوستی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور سب سے اچھی دوستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم تو سامعین اکرام وقت گزار رہے ہیں اپنا دنیا کی زندگی میں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا اور دوست بنا لیے ہیں کہ وہ ہماری امداد کریں۔ دوست یعنی آپ، دوستی کا کیا مطلب؟ کہ آپ کی ضرورت کے وقت وہ کام آئے۔ ہم اسے ہی وہ کہتے ہیں نا عام محاورے میں کہ بھئی دوست وہ ہے جو تمہارا مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ دوست ہے کہ نہیں ہے حقیقت میں، کہ وہ تمہارا حقیقت میں دوست ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہی، یعنی سامعین کرام ذرا توجہ کریں، یہی دوستی کے خیالات ہم نے بنا لیے ہیں مادے سے، میٹیریل سے۔ بہت سے لوگ پیسے کو اپنا مشکل وقت میں کام آنے والا سمجھتے ہیں، تو پیسہ کماتے بھی ہیں اور پھر بچا کے بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ مطلب پیسے پہ اعتماد ہو گیا۔ پیسہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو ایک سبب بنایا ہے، دنیا کے کام کرنے کا ایک سبب بنایا ہے، لیکن اس میں فی نفسی ہی کوئی طاقت تو نہیں ہے، نہ وہ ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ ہماری مشکلوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ضرورت کے وقت ہماری مشکل رفع کر سکتے ہیں۔ یہ جو باطل معبود ہیں نا سامعین کرام، ان سے اگر ہم نے توقعات لگا لی تو آپ دیکھیں حق کے سوا کوئی دوست آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوست ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وہ یعنی دیکھیں ماں کے پیٹ سے لے کے آپ دیکھ لیں، ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو ساری آپ کی جو ہمارے پیدائش کے مراحل ہے، اِذ کنتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب ہم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، اور یہ سارے مراحل جو ہیں یہ کون طے کر رہا ہے؟ پھر ماں کے پیٹ میں، موٹی سی میں بات کرتا ہوں، ماں کے پیٹ میں ہمیں 9 مہینے تک کس نے رزق دیا ہے؟ وہ اسباب کس نے بنائے ہیں سامعین کرام؟
ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں، جہاں نہ روشنی ہے نہ ہوا ہے. یہاں تو ہمیں روشنی اور ہوا کی بھی ضرورت ہے نا سامعین کرام، لیکن ماں کے پیٹ میں تو نہ روشنی اور نہ ہوا ہے، اور غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ تھوڑا اشارہ میں کر رہا ہوں کہ 9 مہینے آپ کو ماں کے پیٹ میں کس نے آپ کی ربوبیت کی ہے، کس نے خوراک دی ہے آپ کو، اس حالت تک کون لایا ہے. پھر آپ دیکھ لیں اپنے بچپن کی تصویر اگر کسی کے پاس ہے، یا آپ دیکھتے ہوں گے عام بچوں کی تصویر، جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے. آپ اپنی فیملی میں عام طور پہ بناتے ہیں تصویریں بچوں کی تصویریں، یعنی خوشی کے طور پہ آپ بناتے ہیں کہ بھئی یہ پیدا ہوا، لو ایک اس کی تصویر. تو وہ تصویر جو ہے وہ پھر اچھا وہ تصویر جو ہے وہ ہم سب کی ایک ہی تصویر ہوتی ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ بول سکتا ہے، نہ کھانا صحیح طریقے سے کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور ساری جو قوتیں ہیں وہ تقریباً مفلوج ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے، آہستہ آہستہ یعنی گریجولی جو ہے وہ بچہ جو ہے بیٹھنے لگتا ہے، پھر کرالنگ کرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر چلتا ہے. یہ ساری جو ہماری تربیت ہو رہی ہے کون کر رہا ہے؟ میں صرف ایک نقطہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ مٹیریل پر اگر بھروسہ ہم نے کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے آج کل مٹیریلسٹ ہو گئے، ہم مٹیریل پہ بھروسہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ضروری سمجھتے ہیں، بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے تعلق والے ایسے ہونے چاہیے جو بوقت ضرورت آپ کے کام آئیں. ہم اپنے محلے کے بڑوں سے سلام علیک رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کچھ بھی آئے گا. پھر بازار والے جو ہیں وہ یعنی ان کی نظریں جو ہیں صدر صاحب پہ ہوتی ہیں، جو یعنی بازار کی انجمن کی صدر، ان سے لوگ سلام علیک رکھتے ہیں، آتے جاتے ہیں. پھر آپ یعنی آپ دیکھیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی ایسے تعلقات رکھتے ہیں، ججوں سے یہ ہر ایک کے اپنے اپنے خدا ہوتے ہیں کہ ان سے وہ دوستی. بعض لوگ وکلا جو ہے ججوں سے دوستی رکھ لیتے ہیں کہ یار بس میری پریکٹس اچھی چلے گی، میری بات سنے گا، تھوڑا خیال کرے گا. بس ہر جگہ جو ہے ہم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں سامعین کرام. معبود کیا ہے کہ جس پہ ہم بھروسہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کو بھول کے دنیاوی معبودوں پہ، ظاہر کے معبودوں سے ہم تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں اور کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، میں تو زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، آپ کو خود معلوم ہے کہ بھئی اسے بنا کے رکھو. اور یہ سارے ہم تو یہاں یہ ہے کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو واحد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سامعین کرام وہ دوست ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے. یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام، ہم نے تو اسے نظر انداز کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے رابطہ کاٹ کے دنیاوی معبودوں سے رابطے کر لیے. اور وہ شعر جو میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری ہے کیا. تو بتوں سے ہم نے امیدیں رکھ لی ہیں، اور بس پھر جب یہ چیزیں دغا دینے لگتی ہیں تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. دولت کو چاہتے ہیں، بعض وقت دولت نہیں ہوتی تو پھر منہ لٹک جاتا ہے. یا کوئی جو آپ نے دوست بنا لیا ہے، کوئی اہل اقتدار میں ہے یا کوئی بھی، اور وہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ ناراض، پھر آپ کا منہ لٹک جاتا ہے، یار وہ تو خفا ہے مجھ سے. یہ مختلف معبود ہیں. ایسا یہ سوچنا، ایسا اعتبار کرنا دنیا یا دنیا والوں پہ یا میٹیریل پہ اور بھروسہ رکھنا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے. کچھ بھی نہیں ہے، میٹیریل میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی دنیا کی طاقت وہ تکلیف تم سے ہٹا نہیں سکتی، اور اگر کوئی خیر تمہیں دینا چاہے کوئی طاقت اس فضل کو اللہ کے تم سے روک نہیں سکتی۔ فلا راد لفضل۔ تو اللہ پہ ایمان جو ہے سامعین کرام یہ بڑی چیز ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں کام آتا ہے اور انسان کے، اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی ہر مشکل میں میرے کام آنے والی ذات جو ہے وہ ایک اللہ کی ہے۔ تو یہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس جملے میں سامعین اکرام مومن کی ساری زندگی جو ہے اس جملے پہ کھڑی ہوئی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی وہ یعنی مومن جو ہے زندگی گزار رہا ہے، پھر آخرت میں بھی اس نے جانا ہے۔ آج وہ دنیا میں ہے، کل آخرت میں ہوگا، اور آخرت کا مرحلہ جو ہے وہ تو زیادہ سخت ہیں سامعین کرام۔ دنیا کی سختیاں تو گزر جاتی ہیں، لیکن آخرت کی اگر سختی ہو تو اس کا تو پھر مداوع نہیں ہے۔ اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو پھر تو اس کا مداوع نہیں ہے۔ تو یہ ساری دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کے لیے مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوگا سامعین اکرام۔ یہ بھروسہ ہم اس صورت میں کرتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیں اور کہہ دیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ بینا ہے۔ تو یہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ سامعین اکرام، یہ ایک یعنی مومن کی جو عملی زندگی ہے اس کا ایک نعرہ ہے، ایک لوگو ہے کہ اللہ کارساز ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ کافی ہے اللہ تعالی ہمارے لیے، اور بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مولا ہے، اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یہ تو سامعین کرام ہم کہتے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا اتنا بھروسہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جتنا کہ ہونا چاہیے۔ اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کٹ گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیا ہے، کٹ کے جی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ بنا لینا چاہیے اور مضبوط کر لینا چاہیے، اور اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے دنیا کے کاموں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں یا ترک دنیا کا میں مشورہ ہرگز نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رخت سفر باندھ لیں، دنیا کے کام کریں جو بھی کرنا ہے آپ نے۔ اور یہ میں سامعین اکرام بعض وقت نہیں کہتا، بعض وقت کہتا ہوں کہ یہ دنیا داری جو ہے، دنیا داری سے میری مراد یہ دنیا میں جو زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں یا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس کے ذریعے ہی ہم یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بات جو ہے میں کہنے جا رہا ہوں، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر کروں، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو کام بھی کر رہے ہیں یا جو زندگی گزار رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس کا صحیح استعمال، دنیا کا صحیح استعمال آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا دے گا۔ مثلا اولاد ہے، والدین کے حقوق کا خیال رکھ رہی ہے، والدین اپنے بچوں کا تربیت کا خیال رکھ رہے ہیں، بیوی اپنے خاوند کا خیال رکھ رہی ہے، اس کی اطاعت کر رہی ہے اور شریعت کے مطابق چل رہی ہے، اپنی خواہشات نہیں۔ شوہر جو ہے اپنے بیوی کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے، اس کا یعنی
بہت خیال رکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ خیارکم خیارکم لأہلہ، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو شوہر جو ہے بیوی کا خیال رکھ رہا ہے، بیوی شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، والدین اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، بچے اپنے والدین کا خیال رکھ رہے ہیں، پھر آپ پڑوس میں پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، پھر کاروبار کر رہے ہیں آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے، کوئی ملاوٹ نہیں کر رہے، اور سارے مطلب جو شریعت کے اصول ہیں اس کے طریقے، پھر آپ مسجد میں محلے میں سلوک جو ہے آپ نے شریعت کے مطابق پڑوسیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو یہ دنیا تو پھر جنت بن جائے گی۔ آپ کسی کو گالی نہیں دے رہے، کسی پہ ظلم نہیں کر رہے، کسی کا حق نہیں کھا رہے، مال حرام نہیں کھا رہے، اور آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، تو یہ تو بس اللہ تعالیٰ اور چاہتا کیا ہے کہ بھائی بھائی بن کے رہو اور طریقے سے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا داری ہے اسی میں یعنی یہ اگر ہم صحیح کر لیں نا سامعین کرام تو اسی میں ہماری نجات ہے، یعنی مقصد ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے اس دنیا داری کے ذریعے۔ تو بہرحال اس میں اور بھی باتیں ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی اس میں بات ہو تو وہ ہو سکتی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے وفات دے مسلمان اور مجھے الحقنی بالصالحین، مجھے ملا دے۔ یہ دو سامعین اکرام نقطے رہ گئے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، یہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے دی بادشاہی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور علم دیا مجھ کو معاملہ فہمی کا، فاطر السماوات والارض، تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے وفات دے مسلمان کی حالت میں اور صالحین کی ٹولی میں مجھے ملا دے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔
my Lord, you have given me some authority and taught me some interpretation of events. Initiator of the heavens and the earth, you are my protector in this life and in the hereafter. Receive my soul in submission and unite me with the righteous. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔